ڈاکٹر صاحب کل جو ہے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن بینچز کی طرف جو ہے جا رہی ہے، تو یہ کوئی سیاسی بحران نہیں پیدا ہو رہا؟ اور مجھے ذرا اس کا پس منظر جو ہے وہ بتائیں کہ یہ اس کے درمیان میں کہ یہ نیگوسیشنز بھی ہو رہے ہیں اور یہ سچویشن جو ہے وہ بنتے ہوئے جا رہی ہے، یہ کیوں اقدام جو ہے وہ سامنے آ گیا؟ دیکھیے، آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ سوال کیا ہے. میں آپ کو اس کا بڑا لاجیکل اور جو حقیقت میں مبنی جواب ہے وہ میں آپ کو دوں گا. دیکھیے، چودھری انوار الحق صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ ایک سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے. اور اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک ہے، فارورڈ بلاک کے لوگ شامل ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہاں پہ، جس میں میجر چنک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، وہ اس میں شامل ہیں. اور جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، سیاست چونکہ سیاسی جماعتوں کی گٹی میں پڑی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے، تو آزاد کشمیر میں ہر جماعت نے اپنا پولیٹیکل فٹ پرنٹ مضبوط رکھنے کے لیے اور وہاں پہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اب یہ کہہ سکتے ہیں، وہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ میں رہنے میں فائدہ ہے یا گورنمنٹ سے ایگزٹ کرنے میں ہمیں فائدہ ہے. میں سیاسی اس کی اپروچ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ اگلا الیکشن تو ہم نے ایک دوسرے کے مد مقابل لڑنا ہے. جی بالکل. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایک اتحاد کی شکل میں تو الیکشن لڑنا نہیں ہے. تو ہر جماعت کو اپنا ووٹر اور اپنا ووٹ بینک محفوظ رکھنے کے لیے پولیٹیکل مووز چلنے کا مکمل اختیار ہے. اور ابھی بھی جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں چونکہ اگلے سال جولائی میں اس گورنمنٹ کی ٹرم جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، تو یہ آپ یہ کہیں کہ الیکشن کمپین سے پہلے جو پری الیکشن کمپین ہے یہ اس کا آغاز ہے. اور اس میں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پر تول رہی ہیں، اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو وہ سٹیبلائز کر رہی ہیں، ری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اس گورنمنٹ میں شامل خاص طور پہ میں دو جماعتوں کی بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے اس حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہے. اور وہ فیصلہ کریں گے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، ہماری پارٹی کے قائد اور صدر میاں نواز شریف صاحب، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اچھا، یہ میٹنگ کب ایکسپیکٹڈ ہے جی؟ یہ میٹنگ کب ایکسپیکٹڈ ہے؟ اس طرح کی کوئی میٹنگ ابھی طے نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹنگ ہونی ہے. یہ میٹنگ اس وقت ہوگی اگر ہماری جو سینئر لیڈرشپ جن کا نام میں نے لیا، پارٹی قیادت، یہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ ہم نے اس گورنمنٹ سے الگ ہونا ہے، تو تب یہ میٹنگ ہوگی. اگر گورنمنٹ اسی طرح چلنی ہے تو پھر تو کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. اور چونکہ ابھی یہ ایک جو ابھی جس پولیٹیکل اور ایک آپ یہ کہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ٹرمائل سے ہم ابھی گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں پہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے ماحول کو کنٹرول کیا گیا، اور جو تپش تھی وہاں پہ وہ مظفر آباد کی سڑکوں کے اوپر کوئی ایسے مناظر نہیں دیکھنے میں آئے کہ جو انڈیا چاہتا تھا، جو ہمارے دشمن چاہتے تھے. تو اس میں تھوڑا اس وقت جو ڈسٹ بیٹھی ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ابھی کوئی ایسا ہلچل نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو ختم کریں. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے کرنا ہے کہ، اور وہ پورا حق رکھتے ہیں. اور ہماری جو وہاں پہ ذیلی جماعتیں ہیں، دونوں جماعتوں کی جو پارٹیز ہیں ہماری، ظاہر ہے ہماری آئیز اینڈ ایئرز وہ ہیں آزاد کشمیر میں. وہ اپنی سینئر قیادت کو، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں شاہ غلام قادر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، غالباً چودھری یاسین صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے سینئر ممبرز وہاں پہ ہیں، سابق پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہیں. تو وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، ہمارے دست و بازو تو وہی ہیں آزاد کشمیر میں. تو ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال پارٹی قیادت ہی اس بارے میں فیصلہ کرے. اچھا، وہ سوال میرا اس میں مبنی تھا کہ شاید ایک کچھ حلقوں کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شاید کوئی ارلی الیکشن کی کال جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اس میں تشویش کی باعث جو ہے وہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جو میکینزم شروع ہوا ہے، یہ جو سارا احتجاج ہوا، کہیں وہ بیچ میں فالٹر نہ ہو جائے، اس کو کوئی جو ہے وہ ٹوک نہ لگ جائے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر تو ارلی الیکشن کی بات ہے تو میں عرض کر دوں
کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے جو آئین آزاد جموں و کشمیر کا پاس کیا ہے، مطلب آلریڈی کیا ہوا ہے، ابھی تو نہیں کیا ظاہر ہے، پرانا جو آئین ہے آزاد کشمیر کا، اس میں جو طریقہ کار درج ہے، ارلی الیکشن اگر ہونا ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ یا تو ان کے خلاف عدم اعتماد ہو، یا عدم اعتماد کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے وہ خود ریزائن کریں۔ اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو جو سینئر منسٹر ہوتے ہیں وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی، اور وہ اسمبلی ڈیزالو کریں اور اس کے بعد ارلی الیکشن ہو جائے۔ ارلی الیکشن کے لیے کسی بھی جماعت کا گورنمنٹ بنا کے وہاں پہ جو ٹرم رہ گئی ہے اس کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر گورنمنٹ چینج کی بات ہو رہی ہے اور یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم گورنمنٹ چینج کر کے اگلے کوئی 6-8 ماہ جتنے رہ گئے ہیں اس میں ہم گورنمنٹ میں رہیں، تو وہ الگ صورتحال ہے، وہ آپشن نمبر 2 ہے۔ لیکن ابھی ایسی کوئی بات زیر بحث جو ہماری وہاں پہ لوکل پارٹیز ہیں جو ہماری آزاد کشمیر میں، ان میں ضرور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پری الیکشن کمپین ہے۔ ہر جماعت نے ابھی اپنا جو سیاسی آپ یہ کہیں کہ چالیں بھی چلنی ہیں، سیاسی طور پر انہوں نے حرکت میں بھی آنا ہے، اور الیکشن کون سا دور ہے ابھی؟ اگر تو یہ جولائی میں بھی الیکشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 سال ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی ہم کیا بات کرتے ہیں کہ 4 سال ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام کرنے کے، ڈیلیور کرنے کے، آخری سال آپ کا ہوتا ہے الیکشن کا، تو آخری سال میں تو ویسے الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ میرا ایک چھوٹا سا ویری بریفلی، کوئی ایسا مستقل میکینزم کے اوپر جو ہے کسی نے کوئی سوچ یا کوئی آپشن جو ہے وہ دیا ہے، کیونکہ یہ بار بار احتجاج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تاکہ دوبارہ اس قسم کی سچویشن ہی کریٹ نہ ہو، ایسا کوئی میکینزم کسی نے سوچا کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جس طریقے کے ساتھ ابھی ہم اس ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں جس طرح اس نے انٹروین کیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی جو ہماری ایک اوورسائٹ، آپ اس کو اوورسائٹ کمیٹی کہہ سکتے ہیں، جو بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ 2 رکنی کمیٹی بنائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیسٹ فورم ہے کہ جس سے ہم جن چیزوں کی وجہ سے انریسٹ پیدا ہوا آزاد کشمیر میں اس کو دور کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا احتجاج ہو، اس طرح کا کوئی پرتشدد جو ہے وہ مناظر آپ کو دیکھنے میں ملیں، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ جن کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اسی لیے ہم وہاں پہ گئے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آئندہ مستقبل میں ایسے کوئی امکانات ہیں کہ جب یہ چیزیں جو ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ آزاد کشمیر کے لیے سیٹل کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں یہاں پہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں بڑے قابل احترام ہیں، ہمیں اپنی وزارت کے لیے اگر کوئی ایک گلاس بھی خریدنا پڑے تو وہ اس پہ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس دن جب اس کمیٹی کو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، انہیں شاباش دی، انہیں خراج تحسین پیش کیا، تو وزیر خزانہ کو بھی وہاں پہ انہوں نے دعوت دی تھی، وہ بھی بیٹھے تھے، اور انہیں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جتنی بھی رقم آزاد کشمیر کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے درکار ہے اس کی فراہمی کو آپ نے یقینی بنانا ہے۔ تو جب یہ نیت اور یہ سوچ ہو تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔